موت اور زندگی یقیناً دونوں چیزیں اٹل ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کا سلسلہ قائمی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اس دنیاوی موت سے پہلے، اخروی زندگی کے ملنے سے پہلے اور دنیاوی زندگی کی موت سے پہلے تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کر کے لانے والا ہے۔ ظاہری بات ہے، اچھے اعمال کا نتیجہ رزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور برے اعمال کا نتیجہ اور رزلٹ بھی برا ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو جب دنیا میں موت آتی ہے اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کو اچھی موت آئی ہے یا بری موت آئی ہے۔ یہ آپ کو دکھایا جائے گا یا آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کس کو اچھی موت آ رہی ہے اور کس کو بری موت آ رہی ہے۔ توحید عباد اللہ الا تشرک باللہ سبحانہ وتعالی وان تموت علی لا الہ الا اللہ۔ ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کون رب تبارک و تعالی کی وحدانیت کا گن گاتے ہوئے اور اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کو موت آ رہی ہے، اور کون ہے جو میری مرضی، یہ چلانے والیاں اور یہ مرد میرا جسم میری مرضی، جب ان کو موت آ رہی ہے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کون ہے کہ جو اسلام کے خلاف زبانیں کھول رہا ہے اور اسی وقت تقریر کے دوران ہی اس کو اچانک کیسے موت آ جاتی ہے۔ خود پتہ لگ جاتا ہے کہ عورتیں جب میرا جسم میری مرضی کہہ کے اور اپنے جسم پہ سے برقع اتار کے آگ لگاتی ہوئی دکھاتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم اس کو آگ لگا رہے ہیں، موت آ گئی اس کو، اسی کے جسم کے اوپر آگ بھڑک اٹھی اور وہیں پر وہ ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ موت تو لازمی ہے تو ذرا اس جملے کے اوپر غور کر لیں۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ اس دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے کارآمد بنا لیں، موت بھی اچھی آ جائے گی، اور اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ بھی عمدہ اور بہترین ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور میرے تمام سامعین کو اس گفتگو سے سبق حاصل کرنے اور سبق حاصل کر کے اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ جو تمہاری زندگی کی ساری آرائشیں، سارے آرام، ساری خوشیاں یک لخت ختم کر دینے والی چیز ہے موت، اس کو مت بھولنا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت یاد رکھنے اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی موت کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔